مسلم جو اللہ کو نہیں مانتے، جو مالک کو تو چلو مانتے ہیں، اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، بات ادھر ہی آ گئی۔ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، جس نے نبوت کا انکار کیا، حقیقت میں اس نے خالق کا انکار کیا۔ تو بارکہ یعنی خالق کا انکار کرنے سے جس نے مالک کی ایک نافرمانی کی، اس نے ساری باتوں کی نافرمانی کی۔ اب دیکھیں نا، آپ کسی غیر مسلم کو لے لیں، اہل کتاب کو لے لیں، اہل کتاب کیا کرتے ہیں؟ اہل کتاب تو اللہ پاک کو تو مانتے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، لیکن مالک نے اعلان فرماتے ہیں کہ بس جو میرے نبی کی نبوت کا انکار کرے، قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے، اس نے سارے قرآن کا انکار کر دیا۔ اس کے باوجود ان کو رزق ملتا ہے، ان کو عزت ملتی ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے، ان کو دنیا کی ساری آسائشیں ملتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو سارا کچھ ملے وہی اللہ کے قریب ہے۔ مالک تو بے نیاز ہے نا، اللہ کو اعلان فرماتا ہے کہ میں تجھے رزق دے کر بھی آزماؤں گا، رزق لے کر بھی آزماؤں گا، تجھے اولاد دے کر بھی آزماؤں گا، پھر لے کر بھی آزماؤں گا، سکھ دے کر بھی آزماؤں گا، دکھ دے کر بھی آزماؤں گا۔ میں تجھے ہر جگہ پر آزماؤں گا۔ جب دیکھوں گا کہ تو میری آزمائش پر پورا اتر رہا ہے، جب میں دیکھوں گا کہ تو میرے تمام تر احکامات پر پورا اتر رہا ہے، تو پھر میں تجھے کیا انعام دوں گا؟ پھر میں تجھے یہ انعام دوں گا کہ تو کہتا چلا جائے گا، میں کرتا چلا جاؤں گا۔ تیرے منہ سے بات نہیں کرے گی، میں پوری کر ڈالوں گا۔ تو ذکر کرے گا، میں تیرے درجے بلند کر دوں گا۔ تیرا کام ہوگا میرے سامنے التجا کرنا، میرا کام ہوگا تیری جھولی بھرنا۔ اب بات چونکہ یہ ہو رہی تھی کہ تم توبہ کرو، توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں یار ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کے باوجود یار توبہ ہمارے سمجھ ہی نہیں آتی، یار قبول ہی نہیں ہوتی توبہ۔ ہاں، علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ، اب مثلا ایک میں جگہ سے گزرا، ایک دیہاتی کہہ رہا تھا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے جب اس کے الفاظ سنے، آپ نے فرمایا کہ یہ جھوٹی توبہ کر رہا ہے، سچی توبہ نہیں کر رہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اوپر سے توبہ کرتا ہے، حقیقت میں یہ توبہ نہیں کر رہا۔ حقیقت میں توبہ کی 6 طریقے بتائے کہ جس کے اندر 6 چیزیں پائی جائیں اس کی سچی توبہ ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوح کون سی توبہ ہے؟ کہ جس توبہ کی بنا پر خالق بندے کو اپنے قریب کر دیتا ہے۔ کتنا قریب کرتا ہے کہ جب وہ اس کا ذکر کرتا ہے، مالک بھی اس کا ذکر کرتا ہے، جب وہ اس کا ذکر کرتا ہے، رب بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ اب وہ 6 چیزیں جو ہیں ان کو آج آپ نے سب نے لے کے جانا ہے۔ کون سی 6 چیزوں کی بنا پر بندے کی توبہ سچی توبہ ہوگی؟ وہ 6 چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ وہ 6 چیزیں توبہ کے متعلق جو ہیں، یعنی توبہ النصوح، ایسی توبہ جو توبہ کر کے توڑو نہ۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اکثر آپ سوچتے ہوں گے یا توبۃ النصوح کیا ہے؟ آج میں آپ اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن دیتا ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ توبہ کی حقیقت، توبہ کے اندر سب سے پہلی بات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ تو توبہ کرے، سب سے پہلے اس پر ندامت کرے، گناہ پر۔ 1 نمبر پر کیا کرنا؟ ندامت کرنا۔ تو اپنے گناہوں پر ندامت کرے۔ تیری توبہ کے بعد سب سے پہلا عمل جو تو توبہ کرنا، اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہو کہ تو ندامت کرے اپنے گناہوں پر، نادم ہو جائے، نادم ہو کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا غلطی سرزد ہوگی میرے سے، یہ میں نے کیا کر دیا، یار میں نے ایسا نہیں کرنا، یہ میرے سے کیا ہو چکا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام غلطی سرزد ہو گئی، غلطی سرزد ہو گئی، غلطی سرزد ہونے کے بعد کیا ہوا؟ عرض کی باری تعالیٰ میں نے غلطی کر لی ہے، میرے سے غلطی ہوگی، اعتراف کر لیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ آج یہ سوال پیدا، ہم بھی سارے اولاد آدم ہیں، کب اپنی غلطی پر اعتراف کرتے ہیں؟ کبھی اپنی غلطی پر اعتراف کیا ہے؟ گناہوں پر ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، ہم تو گناہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں،
کہ ہم نے گناہ کیا ہی نہیں, ہم نے یہ دیکھا جب کسی نے دیکھا نہیں, ہم یہ سمجھ رہے شاید ہمیں گناہ کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں ہے, تو شاید وہ بھی نہیں دیکھ رہا. بابا جی وہ تو سمیع بصیر ہے, وہ تو جو تو گناہ کرنے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے کس نے یہ گناہ کرنا. اب سب سے پہلے گناہوں پر نادم ہونا, ندامت کرنا. اللہ پاک کے خزانوں میں دو چیزیں نہیں, اللہ پاک کے خزانے میں دو چیزیں نہیں ہیں, باقی سارا کچھ مالک کے خزانے میں ہے. دو چیزیں کیا بھلا؟ ایک ندامت اللہ کے خزانے میں, اللہ نادم ہونے سے پاک ہے, اللہ پاک ندامت سے پاک ہے. اور دوسرا اللہ پاک عجز سے, عجز و انکساری سے پاک ہے. اچھا, دو چیزیں اللہ پاک کے خزانے میں نہیں ہیں. اب اللہ فرماتا ہے مالک بے نیاز ہے نا, کہ دو چیزیں مالک کے خزانے میں نہیں ہیں. اللہ پاک اعلان فرما رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, ہے بندے اے محبوب علیہ السلام میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں, ان کو بتا دو میں ان کے قریب ہوں. جب یہ دعا کرتے ہیں میں قبول کرتا ہوں, جب یہ دعا کرتے ہیں میں قبول کرتا ہوں. اب اللہ پاک کے خزانے میں ندامت تو ہے نہیں, اللہ ندامت سے پاک ہے, اللہ عجز سے بھی پاک ہے. پھر مالک فرماتا ہے کہ جس بندے کے اندر دو چیزیں ہیں وہی میرا مقبول بندہ ہے, جس کے اندر عجز و انکساری ہے, جس کے اندر عجز و انکساری ہے, جو ندامت کرتا ہے, جس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں, اللہ پاک کے بڑا قریب ہوتا ہے. اچھا, توبہ کے اندر پہلی چیز کیا ہے؟ ندامت کرنا, اپنے گناہوں پر نادم ہونا, یہ پہلے نمبر پر چیز ہے. توبہ کرنا ہے تو اس طریقے سے ان 6 چیزوں کے ساتھ توبہ کریں گے تو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی, پھر توبہ سچی ہے, ورنہ توبہ جھوٹی. پہلے نمبر پر نادم ہونا, دوسرے نمبر پر فرائض کی ادائیگی, جو فرض ہے آپ کے اوپر اس کو ادا کرنا. قرآن بھی آپ پر فرض ہے, اس کو بھی پڑھنا چاہیے. دین اسلام کی تبلیغ کرنا یہ بھی لازم ہے. ساری زندگی دنیا کمانے میں لگا دی, یہ تبلیغ دین کس کے ذمہ میں ہے؟ دین کے لیے کسی کو دعوت دینا کس کے ذمہ میں ہے؟ کیا فرشتے آ کے لوگوں کو دعوت دین دیں گے؟ کیا کوئی نئی مخلوق آئے گی دعوت دین دینے کے لیے؟ کیا کوئی نیا نبی آئے گا؟ معاذ اللہ نیا نبی تو آئے گا نہیں. نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو کسی طریقے سے دلیلیں پیش کر کے ثابت کرے کہ نبی آئے گا, یا نبی آیا ہے تو وہ کافر ہے, غیر مسلم ہے. وہ نبی بھی کوئی نہیں آئے گا, کوئی نئی مخلوق بھی نہیں آئے گی, کوئی نئی اور چیز بھی نہیں آئے گی جو آ کے دعوت دین دے گی. تو بندہ مسلمان کے لیے توبہ میں یہ شامل ہے, چاہے مرد ہے, چاہے عورت ہے, چاہے بالغ بچہ ہے, چاہے بالغ بچی ہے, سب پر لازم ہے. جب وہ توبہ کرے, توبہ پر سب سے پہلے اپنے گناہوں پر نادم ہونا, دوسرے نمبر پر فرائض کی ادائیگی, قرآن پڑھ کے اس کی تبلیغ کرنا, اور قرآن پڑھ کے اس کی اشاعت کرنا, اور لوگوں کو دعوت دین دینا, اور جو اللہ کی طرف سے فرض ہیں ان فرض کو ادا کرنا, یہ سب پر لازم ہے. یہ توبہ کے حصے میں, یہ توبہ کے حصے میں آ جائے گا. کیا کہ دعوت دین دینا. تو اگر تو گناہوں کے بعد توبہ کر لیتا ہے, توبہ کے بعد دعوت دین شروع کر دیتا ہے, اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے, تو تیسرے نمبر پر آ جائے گا جو لازمی ہے ہمارے لیے کہ حقوق کی واپسی. یہ بڑی ضروری ہے, یہ گناہوں کی توبہ میں شامل ہے حقوق کی واپسی. یہ کرنا بڑا مشکل ہے. جیسے کسی کی زمین تھی وہ ہم نے ہڑپ کر لی, کسی کا مال و زر تھا وہ ہم نے ہڑپ کر لیا, کسی کا پیسہ روپیہ تو ہم نے لے لیا, وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا, کسی طریقے سے ہم نے لے لیا. بہن بھائی کی پراپرٹی کا جھگڑا تھا, ہم نے اپنے سورس استعمال کر کے ہم نے کیس دائر کر دیا, عدالت میں کیس دائر کر دیا. عدالتوں کی صورتحال تو اللہ تعالیٰ سبھی پر رحمت کرے نا, عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا, ہم نے اپنے آپ کو سمجھا لیا نہیں میرا ہی حق تھا. توبہ کے اندر شامل ہے کہ جس کا حق ہے اس کو واپس کیا جائے. لازم ہے, یہ لازم.
توبہ کا حق ہے. توبہ جو ہے توبہ اسی صورت میں قبول ہوگی کہ فرائض کی ادائیگی بھی ہو. اور تیسرے نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی حقدار کی حق کو واپس کرنا. کسی کا پیسہ روپیہ